میں نہیں جانتا آپ نے کیا کیا پلان اس سال بنائے ہیں، لیکن اگر ہم سب مل کے اس کلام پہ کھڑے ہو گئے، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کے کھتے بھی خوب بھرے رہیں گے اور آپ کے وسیلہ سے دوسروں کے کھتے بھی بھرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ کے کھتے بھی بھریں گے اور پھر دوسروں کے بھی کھتے بھریں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو روکنا شروع کر دیا، یہ صرف میرے لیے ہے، یہ صرف میرے بچوں کے لیے ہے، یہ صرف میرے خاندان کے لیے ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آسمانوں سے بھی سپلائی رک جائے گی، کیونکہ آپ لالچی ہو گئے ہیں۔ 2026 کے لیے کلام چاہیے کہ آج کے لیے کلام چاہیے؟ پورے سال کے لیے، 365 دنوں کے لیے کلام چاہیے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ ہم سب کلام خدا کی تعظیم کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب 12واں باب 2 آیت۔ سب کو مل گیا؟ ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ ہیلیلویا۔ میسج میں شاید آپ کو وہ تھرل نہ ملے میری صحت کے باعث، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ میسج پروفیٹک ہے، یہ پروفیٹک ہے، اور یہ میسج جو ہے یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے، اور یہ میسج ہر ایک خاندان کے لیے ہے۔ جب خدا نے یہ لائن دی تو پچھلے سال کی طرح، پچھلا میسج کیا تھا؟ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، تو اس کی میرا خیال 6 یا 7 ایپیسوڈز گئیں، میسیجز گئے لگاتار خدا کے فضل سے، اور اس کے لیے بھی خدا نے میسج کلام دینا شروع کر دیا ہے۔ اور آئی بلیو کہ اگلے جو ایٹ لیسٹ 3-4 سنڈے ہوں گے وہ پاورفل سنڈے ہوں گے ہمارے۔ ہیلیلویا۔ یہ جو آیت ہے اس پہ بہت بار میسج سنا چکا ہوں، مختلف پہلوؤں سے اسے کور کیا ہے، لیکن آج ہم خاص طور پہ جو اس کا آخری پورشن ہے، آخری حصہ ہے، ہم اس پہ غور کریں گے، اور یہ کلام 2026 کے لیے ہے۔ وہ پورشن، وہ حصہ کیا ہے؟ سو تو باعث برکت ہو۔ ہیلیلویا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، تو باعث برکت ہو۔ آمین، آمین۔ سو تو باعث برکت ہو۔ خدا ابراہیم سے بہت سے وعدے کرتا ہے، کہتا ہے میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تیرا نام سرفراز کروں گا، میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ خدا کے کافی وعدے ہیں ابراہیم کے ساتھ، لیکن خدا ابراہیم سے صرف ایک چیز کی توقع کر رہا ہے، اور وہ توقع کیا ہے؟ کہ تو باعث برکت ہو۔ خدا کہہ رہے، میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، میں تیرا نام سرفراز کروں گا، یہ سارے کام میں کروں گا، لیکن تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے باعث برکت ہونا ہے۔ باعث برکت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا سبب بننا، برکت کا سورس بننا، شاباش، برکت کا ذریعہ بن جانا۔ ابراہیم کو خدا نے کنٹینر بننے کے لیے نہیں، برکت کو ریلیز کرنے کے لیے بلایا تھا۔ کنٹینر ہوتا ہے جس میں چیزیں جمع کر لی جاتی ہیں اور اس میں چیزیں جمع رہتی ہیں،
رائٹ. یہ جو کنٹینر آپ کے آ جاتے ہیں جب ہمارا شہر کو جب بلاک کرنا ہوتا ہے انہوں نے, تو کنٹینر میں چیزیں جمع کرتے ہیں. یہ دوسرے ملکوں سے چیزیں لائی جاتی ہیں اور ان کو لاک کر لیا جاتا ہے. خدا نے ابراہم کو برکت کا کنٹینر بننے کے لیے نہیں, خدا نے ابراہم کو کہا تھا کہ تو نے برکت کو ریلیز کرنا ہے, تو باعث برکت ہو. خدا نے کیا کہا, میں تجھے برکت دوں گا, میں تیرا نام سرفراز کروں گا, میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا, میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا, لیکن تو نے ایک کام کرنا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ بس تو باعث برکت ہو. اس کا مطلب ہے کہ تو یہاں سے لے اور یہاں سے جانے دے. آپ نے اسے ہولڈ نہیں کرنا ہے, آپ نے اس کے مالک نہیں بن جانا ہے. اور ابراہم کے لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہم نے اپنی زندگی میں کوئی سیونگ نہیں کی ہے. ابراہم کو خیموں میں رہنے والا خادم کہا جاتا ہے. اس نے اپنی ساری عمر خیموں میں گزار دی ہے. یہ خیمہ بناتا ہے, اس میں رہتا ہے, یہ وہاں سے نکلتا ہے, اگلی جگہ جاتا ہے, خیمہ بناتا ہے, وہاں رہتا ہے. اس نے کوئی اپنی جائیداد نہیں بنائی ہے, بلکہ جب اس کی بیوی مرتی ہے تو اسے وہ قبر بھی خریدنا پڑتی ہے کہ میں خرید کے اپنی بیوی کو دفنا سکوں. ابراہم کو خدا نے صرف برکت نہیں, ابراہم کو خدا نے باعث برکت بنایا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. آپ صرف برکت ہونا چاہتے ہیں. میں نہیں جانتا آپ نے کیا کیا خواب دیکھے ہیں, آپ نے کیا کیا پلاننگز کی ہیں اس سال کے لیے, لیکن آج خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے وہ ساری پلاننگ ٹھیک ہیں, وہ سارے خواب ٹھیک ہیں, لیکن اگر میں باعث برکت نہیں ہوں تو شاید مجھے دوبارہ سے اپنی چیزوں کو ریویو کرنے کی, ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ میں برکت کا چینل بن رہا ہوں یا نہیں. آپ میں سے کبھی کسی نے ڈیڈ سی کے بارے میں سنا ہے؟ بحیرہ مردار جسے کہتے ہیں. اس کا ڈیڈ سی نام اس لیے ہے, اگر آپ نقشہ دیکھیں نا تو اسرائیل کو اگر آپ زوم آؤٹ کریں تو وہاں پر ایک چھوٹی سی پٹی آپ کو نظر آئے گی پانی کی. اس کا لنک تو سمندر کے ساتھ ہے لیکن اس کا خروج نہیں ہے, یعنی وہ چاروں طرف سے, تین طرف سے وہ بند ہے, تو باہر سے صرف پانی اس میں آتا ہے. اگر آپ اس کا میپ دیکھیں نا, اس میں صرف آتا ہے, اور اس میں اب ہو کیا رہا ہے, چونکہ وہ شروع سے ہی ایسے ہے تو اب وہاں پر جو منرلز ہیں, جو نمکیات ہیں, وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی آبی جانور زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے اسے ڈیڈ سی کہتے ہیں, بحیرہ مردار کہتے ہیں, کیونکہ اس میں زندگی نہیں ہے, اس میں موت ہے. وہ اتنی رچ ڈینسٹی ہے اس کی کہ اگر آپ اس پانی میں اتر بھی جائیں آپ ڈوب نہیں سکتے ہیں, آپ تیرتے رہیں گے کیونکہ اس میں نمکیات اتنے زیادہ ہیں. مطلب وہ پانی ہے, سمندر سے کنیکٹڈ ہے, لیکن اس میں زندگی نہیں ہے, اس میں موت ہے. وہاں پر کوئی آبی جانور جا کے رہ نہیں سکتا ہے, اس طرف کو جانور جاتے نہیں ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ شروع سے صرف لے رہا ہے, اس میں صرف پانی آ رہا ہے اور وہ وہیں رک جاتا ہے, وہ نکل نہیں رہا, وہ خروج نہیں ہے, اس میں تسلسل نہیں ہے, وہ صرف لے رہا ہے. اور اب وہ پانی نہیں, اب وہ صرف نمک کا ذخیرہ بن گیا ہے. آپ اور میں, ہمیں ڈیڈ سی نہیں بننا ہے, ہمیں چلتا ہوا دریا بننا ہے, جس میں پانی آئے گا اور نکل جائے گا, جس میں برکت آئے گی اور نکل جائے گی. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, میں نے ایک میسج دیا تھا, خدا خالی برتنوں کو بھرتا ہے, بھرے ہوئے برتنوں کو نہیں بھرتا ہے. خالی برتنوں کو. ابھی یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے اتنا ٹائٹ تھا, اور اسی طور پہ عوام کی درخواستیں, مطلب لوگ اپروچ کر رہے ہیں, ہمیں کرسمس ہے, پیسے نہیں ہیں, ہمارے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں, کھانا نہیں ہے. اتنی درخواستیں, اتنے لوگ, اتنے میسیجز, اور اتنا ہی اپنا بینک اکاؤنٹ ٹائٹ چل رہا تھا. میں نے بھی پھر کیا کیا, میں نے کہا جو کچھ بھی ہے نا اسے لٹرلی جانے دیا جائے. آخری دن 237 روپے تھے میرے اکاؤنٹ میں, کل رات کی بات ہے. آئے گا اور اس کو ہولڈ کر لینا بڑا آسان تھا نا,
میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے بھائی، ہم نے نہیں کرنا، ہم نے نہیں کچھ کھانا، ہم نے نہیں پینا، ہم نے نہیں کپڑے پہننے. اپنی بھی ضرورتیں ہیں نا، اور یہ واجب ہے، درست ہے، لیکن آئی لیٹ اٹ گو، جانے دیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب میں خدا کے سامنے بیٹھا تھا، بات کر رہا تھا اس سے، میں خدا کو دکھا رہا تھا، میں کہ خداوند یہ ہے اس وقت. تو تب خداوند نے یہ کلام مجھے دیا. خدا نے کہا پتر باعث برکت ہو. ہاللیلویا. باعث اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے برکت دیتا چلا جاؤں گا. اور یہ کون وعدہ کر رہا ہے ابراہم کے ساتھ؟ خدا وعدہ کر رہا ہے. اور اگر خدا کچھ کہہ رہا ہے، خدا کچھ وعدہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چینل کبھی رک نہیں سکتا ہے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے، خدا بات کر رہا ہے. اور خدا صرف ایک چیز اس سے کہہ رہا ہے پتر تو نے باعث برکت ہونا ہے. یعنی میں تجھے دوں گا، یہ چینل نہیں رکے گا، لیکن تو نے بھی اس کو روکنا نہیں ہے. تو نے سٹیگنٹ نہیں کرنا، تو نے اس کو روک نہیں لینا ہے. تو نے مجھ سے لینا ہے اور تو نے آگے جانے دینا ہے. آمین آمین. تو نے لینا ہے اور آگے یہ باعث برکت ہونے کا یہ مطلب ہے. اور ایک اور خوبصورت جو UGV ترجمہ ہے اس میں لکھا ہے تو دوسروں کے لیے باعث برکت ہو. صرف اپنے لیے نہیں. کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے. میں نہیں جانتا آپ نے کیا کیا پلان اس سال بنائے ہیں، لیکن اگر ہم سب مل کے اس کلام پہ کھڑے ہو گئے، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کے کھتے بھی خوب بھرے رہیں گے اور آپ کے وسیلہ سے دوسروں کے کھتے بھی بھرنا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کے کھتے بھی بھریں گے اور پھر دوسروں کے بھی کھتے بھریں گے. لیکن اگر آپ نے اس کو روکنا شروع کر دیا، یہ صرف میرے لیے ہے، یہ صرف میرے بچوں کے لیے ہے، یہ صرف میرے خاندان کے لیے ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آسمانوں سے بھی سپلائی رک جائے گی، کیونکہ آپ لالچی ہو گئے ہیں. اس میں صرف پھر نمک ہی آ رہا ہے، اس میں پانی نہیں آ رہا. وہ نمک اتنا زیادہ ہو گیا کہ زندگی ختم ہو گئی. وہاں پر ڈیڈ سی کہا جانے لگا اس کو. بعض اوقات ہم بھی ایماندار ہوتے ہیں لیکن ہمارا ایمان مردہ ہو جاتا ہے. ایمان مردہ کیوں ہوتا ہے؟ یعقوب کے خط میں لکھا ہے تیرا ایمان مردہ ایمان ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرے ایمان کے باعث تیرے کام ایمانداروں والے نہیں ہیں. کہتا ہے تو مجھے اپنا ایمان دکھا. تیرے پاس ایمان ہے، خیر اچھا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن میں اپنا ایمان تجھے اپنے اعمال کے ساتھ دکھاؤں گا. ہاللیلویا. تو اعمال کیا ہے؟ اعمال یہی ہیں، آپ نے لیا، آپ نے آگے دیا. ہمیں ڈیڈ سی نہیں بننا، ہمیں برکت کا چینل بننا ہے. آمین. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین. باعث سے برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تو خدا کے کردار کو اپنے ساتھ لے کر چلے. کس کے کردار کو؟ خدا کا کردار کیا ہے؟ ابھی جو 2 سنڈے پہلے میں نے میسج دیا، دینا لینے سے مبارک ہے. اب جب دینا مبارک ہے تو دینا اصل میں خدا کا کردار ہے. خدا دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے اور دیتا چلا جا رہا ہے. یہ اس کی فطرت ہے. وہ دیتا ہے، دیتا ہے، دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے. اور انسان لیتا ہے، لیتا ہے اور لیتا چلا جاتا ہے. انسان اسے روک لیتا ہے. وہ خدا کا کردار نہیں ہے کہ وہ سب کچھ اپنے پاس روک لے. ہمیں روکنا نہیں ہے، ہمیں باعث برکت بننا ہے. آمین. میں انکریج کروں گا آپ کو. میں آئی نو یہ کام مشکل ہے کہ آپ خدا سے لیں اور آپ آگے دیں، آپ خدا سے لیں اور آپ آگے دیں. آئی نو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے حوصلہ کر کے اس کلام کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا، اسے لے لیا اور اس کلام پر کھڑے ہو گئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی کمیاں کثرت میں بدل جائیں گی اور آپ کے گھاٹے برکت میں بدل جائیں گے. کیونکہ آپ برکت لیں گے تو ہی آپ آگے دیں گے. اور خدا آپ کے رویوں کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے کردار کو خدا پڑھ رہا ہے. آپ اس سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے ہیں. آپ ایکٹنگ نہیں کر سکتے خدا کے سامنے. خدا کہہ رہا ہے میں تجھے برکت دوں گا، لیکن تو نے اسے اپنے پاس نہیں روکنا. تو نے اسے، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟
آمین. باعث سے برکت ہونے کا مطلب ہے تو خدا کے کردار کو ظاہر کرے. خدا کا کردار کیا ہے؟ وہ دے رہا ہے، ہر روز دے رہا ہے، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر سال دے رہا ہے. بائبل میں لکھا ہے سال کے شروع سے سال کے آخر تک خدا کی نظریں ہم پر لگی رہتی ہیں. او ہاللویا. سال کے شروع سے سال کے خدا کی نظریں. تو یہ خدا کی مہربانی نہیں ہے کہ ہم اس کی نگاہ میں ہیں. آپ اس کی نگاہ میں ہیں. آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کس چیز کا گھاٹا ہے، آپ کو کس چیز میں فراوانی چاہیے، آپ کو کس چیز میں برکت چاہیے. میں آپ کو بتاؤں خدا کی نظریں 1 جنوری سے لے کر دسمبر کے آخری تاریخ تک آپ پر لگی رہتی ہیں. آپ نے بھی خدا کے کردار میں چلنا ہے. یہ مطلب ہے باعث برکت ہونے کا. میں آپ کو ایک اور چیز یہاں بتانا چاہتا ہوں. سم ٹائمز جب ہمارے وسائل تھوڑے ہوتے ہیں تو ہم دہیکی بھی دیتے ہیں، آفرنگ بھی دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے وسائل آمدن پر برکت آئے، ہم ترقی کریں، افزوں ہوں. لیکن جیسے ہی وسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جب خدا کو دینے میں آپ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں، اور پھر سم ٹائمز لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، میری دعا ہے آپ ملینز میں جائیں اس سال میں. بٹ جیسے ہی ہم افزونی پاتے ہیں ہم اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. ایک بڑی زبردست سٹوری اقبال ٹاؤن چرچ کی. اس خاندان کو میں وزٹ کیا کرتا تھا ڈھوک کالا خان میں. اتنی غربت، اتنی پتلی حالت کہ ان کے گھر میں پانی دینے کو بھی گلاس نہیں ہوتا تھا. وہ جب بھی جانا وہ باجی روتی ہوتی تھی، بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بھائی یہ ہے، بھائی یہ مسئلہ ہے، بھائی وہ مسئلہ ہے. ایک دن ایسے میں بیٹھا، میں نے کہا باجی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کہتے میں نے ایف اے کیا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا تو آپ ٹیوشن سینٹر کھولیں گھر پہ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ اتفاق سے جو گھر بھی انہیں ملا تھا اس کا وہ صحن بہت بڑا تھا، ایک کمرہ کونے پہ بنا ہوا تھا تو وہ رینٹ پہ وہاں رہ رہے تھے. خیر وہ بات اس کو بڑی کلک کی، خدا کی پاک مرضی تھی ایکچولی اس میں. اس نے کہا بھائی میں کل سے ہی اپنے دائیں بائیں جو لوگوں کے گھر ہیں ان میں جاتی ہوں، میں بات کرتی ہوں. خیر وہ چلی گئی، اس نے ٹیوشن سینٹر شروع کر لیا. پہلے مہینے میرا خیال کوئی 7 کے 8 ہزار روپے کی انکم ہوئی. ظاہر بچے آ رہے ہیں تو وہ پیسے دیں گے. 7-8 ہزار روپیہ تھا تو اس میں سے 700-800 نکالنا تو بڑا آسان ہے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ بڑے شوق سے، گواہی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ایکسائٹمنٹ کے ساتھ وہ باجی کہتے بھائی یہ میری دعائیکی ہے، تھینک یو، آپ نے تو ہمیں جگا دیا ہے، خدا کا شکر کہ اب بچے اور آنا شروع ہو گئے اور اگلے مہینے دعائیکی اور بڑھ جائے گی. پریز گاڈ. میں نے خیر وہ ٹائٹ ریسیو کی، چرچ میں جمع کروائی اگلے دن. بٹ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اس کی آمدن 30-40-50 ہزار پہ چلی گئی. اب جب 4,000-5,000 دعائیکی نکالنے کی بات آئی، اس نے کہا بھائی بہت خرچے ہو رہے ہیں. بھائی آپ کو نہیں پتا اتنے حالات ہمارے ٹائٹ ہیں نا بھائی، میں نیکسٹ منتھ کروں گی، نیکسٹ منتھ کروں گی. 4-5-6 مہینے آہستہ آہستہ وہ نمبر پھر 0 پہ آنے لگا. ٹیوشن سینٹر بند ہو گیا، کچھ کی لڑائی ہو گئی آپس میں. میں آپ کو بتاؤں خدا آسمانوں سے دیکھ رہا ہے ہمارا رویہ کیا ہے. ہمارا رویہ کیا ہے. 700-800 دینا آسان ہے لیکن 5-6 ہزار دینا مشکل ہے. لیکن 5-6 ہزار بھی تب دینا ہے جب آپ کی آمدن اتنی ہے. وہ آپ کی جیب سے تو نہیں نکال رہا نا، وہ پہلے آپ کو دے رہا ہے پھر آپ سے لے رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ہم جب اس چینل کو روک لیتے ہیں نا کہ میرے پاس صرف آئے، میرے پاس رک جائے، میں آگے نہ دوں، خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو، تو باعث برکت ہو، تو باعث برکت ہو. میں انکریج کرنا چاہوں گا آپ میں سے جتنے بھی خاندان کے لوگ ہیں، یہ کلام آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں زندہ ہو جائے، زندہ ہو جائے، اور آپ اس کلام پہ کھڑے ہو جائیں. 2026 کے لیے آپ
कहना शुरू करें, मैं बाइस से बरकत हूं, मेरे खत्ते भरे हुए हैं, मेरे घर में खुराक है, मेरे बैंक में पैसा है, मेरे अकाउंट्स खाली नहीं है, मैं मोहताज नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, हम कमजोर नहीं है, हम माड़े नहीं है, हम बाबरकत है, हम मुबारक हैं, क्योंकि हमारा खुदा मुबारक है, इसलिए हम मुबारक हैं। हम मोहताज नहीं है, हम मांगेंगे नहीं, हम देंगे, क्योंकि खुदा ये कह रहा है, तू बाइस से बरकत हो। कहिए कि ये कलाम मेरे लिए है। बाइस से बरकत होने का एक और मतलब जो है वो ये है, तेरे वसीला से खुदा जाना जाए। ओहो, तेरे वसीला से खुदा जाना जाए। अब मुझे आप ये बताइए कि आपने कभी खुदा को मांगते देखा है? आपने कभी खुदा को सुना है, यार हालात थोड़े से गड़बड़ हैं, मसला हो गया है, यार नौकरी छूट गई है, यार किराया बहुत ज्यादा है, बिल बहुत ज्यादा। आपने कभी खुदा को ये कहते सुना है? खुदा वो है जो हर एक बशर की जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। तो इसका मतलब यह है, आप लोगों को अपनी कहानियां ना सुनाएं, आप खुदा को जाहिर करने वाले बन जाएं। आमीन। आप खुदा को जाहिर करने वाले, यानी जब आप भी देने लगेंगे, जब आप भी बांटने लगेंगे, जब आप बरकत का चैनल बन जाएंगे, जब आप बेकारी से मुबारक हो जाएंगे, तो खुदा आपके वसीला से जाना जाएगा कि ये मेरे लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा से मांगते हैं, ये खुदा से जरूरतें पूरी करते हैं, और इसके साथ साथ ये खुदा के लोगों की फिक्र भी करते हैं। प्लान कीजिए कि आपने खुदा को कुछ देना है। प्लान कीजिए कि इस माह, अगले माह, हर माह आपने कुछ ना कुछ खुदा को देना है। खुदावंद के हुजूर कुर्बानी लेकर आनी है, अपनी ऑफरिंग्स लेकर आनी है, खुदा के हुजूर चढ़ावे चढ़ाने हैं, खुदा को नजरें देनी है, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ानी है। प्लान कीजिए इनको, लिखिए इन चीजों को, और फिर खुदा आपकी मदद करना शुरू कर देगा। तेरे वसीला से कौन जाना जाए? खुदा जाना जाए। तूने खुदा के किरदार को जाहिर करना है, और किरदार क्या है खुदा का? वो देता है, देता है, देता है और देता चला जाता है। आप ईमान रखते हैं कि आप इस साल में 22 से बरकत होंगे? सुनिए, खुदा ने एक शख्स को चुना और उसके वसीला से खुदा कौमों तक पहुंच रहा है। किसको चुना? कौन शख्स था वो? अब्राम। और उसके वसीला से खुदा कहां पहुंच रहा है? अब देखिए जरा, खुदा ने किसको बुलाया है? अब्राम को। और आज भी यहूदी सबसे अमीर तरीन लोग हैं। आज भी एक को बुलाया है, और अब उनका पैसा कौमों में जा रहा है, वो दूसरों को कर्ज दे रहे हैं, और वो पाबंद हैं जो कुछ शरीयत में लिखा है, तू कर्ज लेगा नहीं बल्कि तू बहुत सी कौमों को कर्ज। आप में से कोई मकरूज है? किसी ने किसी का कर्ज देना है? आप हाथ ना भी उठाएं, मुझे पता है, मैं भी आप जैसा ही हूं। हम सब इसी सोसाइटी, इसी मुआशरे में हैं, लेकिन मैं गैरत अंदर ये है, हम कर्ज ले नहीं, हम कर्ज दें। हालेलुया। हम कर्ज, कौन ईमान रखता है कि इस साल वो कर्ज लेगा नहीं बल्कि कर्ज देगा? आप ईमान रखते हैं? आप ईमान रखते हैं? बुलंद आवाज से कहिए कि ये कलाम मेरे लिए है। मैं कर्ज लूंगा नहीं, मैं बहुत सी कौमों को कर्ज दूंगा। आमीन। हम ये लिखा है कि तू बायस से बरकत हो, तू बायस से कर्ज ना हो, तू मकरूज ना हो, बल्कि तू बरकत दे, तू कर्ज दे लोगों को। और इसके साथ एक और बात भी बाइबल में लिखा है, अगर तू अपने भाई को कर्ज दे तो उससे कर्ज तलब ना कर। ओहो हो, ओहो हो। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। बाइबल मुकद्दस में अगर आप 4,000 रुपया दे के 400 मिस बेलें देते हैं, आप 4,000 ना दें किसी को।
اگر آپ اس کے دروازے پہ جا کے دھاڑ 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 اس کا دروازہ توڑتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، آپ قرض نہ دیں. آپ نے الٹا اپنے سر مصیبت ڈال لی ہے. بائبل کہہ رہی ہے جب تو اپنے بھائی کو قرض دے تو اسے واپس طلب نہ کر، اور تو لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہی ہے. یہ گناہ ہے اور خدا اس کی عدالت کرے گا. آپ صاف انکار کر دیں، جی نہیں ہے میرے پاس، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے بعد دے کے ساتھ ہی اس کے بھائی کو، ساتھ ہی اس کی بہن کو، اس کی ماں کو آپ کال کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، آیا سی یار کچھ نہیں سی کول، پھر میں کیتا ہے کچھ تیرا بھلا ہو جائے. انہیں تو کیا سی اگر تیرا کھبا ہاتھ دے رہا ہے تو سجے نو پتہ نہ لگے تو تمہ پا دیتی نے روپیہ 500 دے کے. تو مسیح نہیں ہے، تو اجے تک بھی سائی ہے، عیسائی ہے. تو جڑا دوجا لفظ بھی کہندے ہوندے نے نا، او وہاں مسیحی دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے اور بھول جاتا ہے، کیونکہ مسیح بھی دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے اور بھول جاتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ نے دینا ہے لیکن آپ نے ریمائنڈ نہیں کرانا. وہ دے دے واپس تو دے دے، ہاتھ نہیں رکھ دینا فون تے، گھر جا کے ادھر رشتہ داراں نے نہیں دسنا. نو نو، جب دے دیا پھر دے دیا. سنیے، خدا نے ایک شخص کو چنا اور اس ایک شخص کے وسیلہ سے اب قوموں کو خدا سیراب کر رہا ہے. قومیں برکت پا رہی ہیں، دنیا کی قومیں برکت پا رہی ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس سال میں آپ کے حالات بدل جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس سال میں آپ کے حالات بدل جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے حالات بدل جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے حالات بدل جائیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر اس کلام پر کھڑے ہو گئے، اگر آپ نے اپنا نہ سوچا، آپ نے دوسروں کا سوچا، دوسروں کے لیے باعث برکت، دوسروں کے لیے برکت کا چینل، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا برتن بھی خالی نہیں ہوگا. خدا آپ کو بھی دے گا اور آپ کو چینل بنا دے گا کہ آپ لے اور آپ آگے دے. تو قرض لے گا نہیں بلکہ بہت سی قوموں کو قرض دے گا. یہ کلام ہے. ہاللیلویا. یہ کلام ہے، یہ کلام ہے. تو دے گا، تو باعث سے برکت ہو. خدا نے ایک شخص کو چنا تاکہ قوموں تک پہنچ سکے، اور اب خدا قوموں کو چن رہا ہے تاکہ وہ ایک شخص یعنی مسیح تک پہنچ سکیں. ہاللیلویا. اس کا اگلے سنڈے خدا نے چاہا، یہ جو کمنگ سنڈے ہے، مشن فوکس میسج ہوگا اسی آیت میں. ابراہیم کو چنا تاکہ قوموں تک پہنچ سکے، اور اب قوموں کو چن رہا ہے تاکہ وہ واپس مسیح تک پہنچ سکیں. آمین. اس سے پہلے کہ کوئی چیز نظر آئی، اس سے پہلے کہ کوئی شریعت دی گئی، اس سے پہلے کہ کوئی ہیکل بنی، اس سے پہلے کہ مشن کے کام کے لیے کہا جاتا، ایک مرد خدا تھا جس کا نام ابرام تھا. اس کی زندگی میں بلاوا تھا جو خدا کی طرف سے تھا، اور اس کے ساتھ ایک وعدہ تھا جو خدا نے کیا تھا کہ میں تجھے برکت دوں گا سو تو باعث سے برکت ہو. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. کیا آپ باعث سے برکت ہونا چاہتے ہیں؟ نا امید نہ ہو، باعث سے برکت ہو. مایوس نہ ہو، باعث سے برکت ہو. بے دل نہ ہو، باعث سے برکت ہو. پس مردہ نہ ہو، باعث سے برکت ہو. افسردہ اور رنجیدہ نہ ہو، باعث سے برکت ہو. شکستہ دل نہ ہو، باعث سے برکت ہو. غمزدہ اور نڈھال نہ ہو، باعث سے برکت ہو. ہاللیلویا. ہم مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. خدا آج کہہ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. تو نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ برکت کا سبب بننا ہے، چینل بننا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. برکت کا چینل بننا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے اس سے؟ ابرام سے، پیدائش 17:2. خدا ابرام سے کہہ رہا ہے، میں اپنے اور تیرے درمیان
عہد باندھوں گا اور تجھے کتنا زیادہ. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ آپ کا اور میرا جو بہت زیادہ ہے نا، وہ ہمارے وسائل کی بنیاد پر ہے. میرے وسائل کتنے ہیں، سیلری کتنی ہے، بینک میں پیسے کے، ہم اپنے وسائل کی بنیاد پر بہت زیادہ میجر کرتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اس کی برکتوں کو سمیٹ ہی نہیں سکتے ہیں. لکھا ہے میں اس طور پر می برساؤں گا کہ تیرے پاس رکھنے کی جگہ باقی نہ بچے گی. اوہو، یہ خدا کہہ رہا ہے ابراہیم سے. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ سے بھی آج بات کر رہا ہے، آپ کو بھی آج کچھ کہہ رہا ہے؟ تو باعث سے برکت. اور خدا کہہ رہا ہے میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. اور اگلی بیوٹی پتہ کیا ابراہیم کی؟ لکھا ہے اور ابراہیم سرنگوں ہو گیا. او ہیلیلویا. ابراہیم کیا ہوا؟ سرنگوں. یعنی ابراہیم نے اپنا سر جھکا دیا. اس کا مطلب یہ ہے خدا تو جو کچھ کہہ رہا ہے میں اسے سنتا ہوں اور اسے قبول کرتا ہوں. اور پھر کیا یہ سب کچھ ابراہیم کی زندگی میں ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا آپ اپنا سر جھکا سکتے ہیں اس کلام کے سامنے، اس کلام کی تعظیم میں، اس کلام کی عزت میں، اس کلام کی قدرت کے سامنے؟ کیا آپ اپنا سر جھکا سکتے ہیں اور آپ کہیں خدا میں ایمان لاتا ہوں جو کچھ تو آج بات کر رہا ہے وہ میرے لیے ہے، میرے ازدواج کے لیے ہے، میرے بچوں کے لیے ہے، میرے خاندان، میرے ملک، میرے شہر، اس کلیسیا کے لیے ہے خدا، اور ہم باعث سے برکت ہوں گے. آمین. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. سنیے، خدا نے کس کو بلایا تھا؟ ابراہیم کو. خدا کس سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے؟ ابراہیم سے. اور خدا نے کیا کہا ابراہیم کو؟ کہ تو نے برکت کا چینل بننا ہے، تو نے برکت کا سبب بننا ہے. یعنی برکت تیرے اندر سے نکلے گی. اب آ جائیے ذرا، برکت کہاں کہاں جا رہی ہے؟ سنیں، کچھ لوگ دوسروں سے مل کر ان کی برکت بن جاتے ہیں، رائٹ؟ کچھ لوگ دوسروں سے مل کر ان کی برکت بن جاتے ہیں. کچھ لوگ دوسروں کے ساتھ ایمان میں کھڑے ہو کر ان کی برکت بن جاتے ہیں. وہ ایمان میں مضبوط کرتے ہیں، وہ ایمان میں ان کو حوصلہ دیتے ہیں. اور کچھ لوگ آنے والی نسلوں کے لیے برکت کا باعث بن جاتے ہیں جنہیں انہوں نے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے. او ہیلیلویا. کچھ لوگ آنے والی نسلوں کے لیے برکت کا باعث بن جاتے ہیں جنہیں انہیں ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ مت سمجھیے کہ آپ اپنے کسی ٹیلنٹ، کسی ریاضت، کسی علم کے باعث، اپنے سی وی کے باعث جس مقام پہ آپ پہنچ گئے ہیں، آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں اپنی کسی محنت، اپنی کسی ریاضت، اپنی کسی لیاقت کے باعث. آپ کو نہیں پتا آپ کی ماں نے آپ کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، آپ کے باپ نے آپ کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، ان ہاتھوں نے کتنی محنت کی آپ کو یہاں تک لانے کے لیے. ان میں چنڈیاں پڑ گئی ہیں، ان کے ناخن ٹوٹے ہیں، انگلیاں ٹوٹی ہیں، ان کی محنتی ہاتھوں نے آپ کی پرورش کی اور آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. آپ مت سمجھے یہ میری لیاقت اور میری قابلیت کے باعث میں اس مقام پر پہنچا ہوں. آپ کو نہیں پتا آپ کی دادی نے، آپ کے دادا نے، آپ کی ماں نے، باپ نے آپ کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، اور خدا ان دعاؤں کا جواب آپ کی ترقی اور سرفرازی میں دے رہا ہے. ہیلیلویا. اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ جب تو ترقی کرنے لگے، سرفراز ہونے لگے، تو مت بھول کہ خدا اپنے دانے ہاتھ کی قدرت سے تجھے مصر سے نکال لایا تھا. خدا نکال لایا تھا. آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے کس کس نے دعائیں کی ہیں. نمبر 2، آپ کی نسلوں کو نہیں پتا کہ آپ اس وقت ان کے لیے کتنی دعائیں کر رہے ہیں، کتنے روزے رکھ رہے ہیں. ہم اپنے تینوں بچوں کے لیے
ان کی نسلوں کے لیے خدا کی برکتوں کو ابھی سے ریلیز کر رہے ہیں، ابھی سے ریلیز کر رہے ہیں۔ آپ کی نسلیں بھی اس برکت میں شامل ہو جاتی ہیں جو برکت خدا آپ کو دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ اس تیل کی مانند ہے جو سر پہ، پھر داڑھی پہ، اور پھر نیچے پیرہن پہ، یعنی جو جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں نا، وہ اس برکت میں نہال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس برکت میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ صرف ساتھ کھڑے رہیں، جو تیل بہے گا نا وہ تیل آپ پر بھی آئے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، وہ آپ پر بھی آئے گا۔ صرف ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ تیل آپ پر بھی پہنچے گا، انڈیلا جائے گا۔ سنیے میرے ساتھ نکال کے ذرا پیدائشی کی کتاب 26واں باب اور اس کی 3 آیت۔ ابرام کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ اسحاق۔ اب یہ برکت جو ہے نا یہ اسحاق پر آ گئی ہے۔ خدا اسحاق سے بات کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہم سے کھائی پورا کروں گا۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، اسحاق کو نہیں پتا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا قسم کھائی ہے خدا نے، اور خدا اسحاق کو یاد دلا رہا ہے کہ میرا اور تیرے باپ کا ایک عہد بندھا ہے، میں اس قسم کو یاد رکھتا ہوں، میں تجھے اور تیری نسل کو اس لیے برکت دوں گا، تم اس لیے باعث برکت ہوگے کہ میرا یہ وعدہ ابراہم کے ساتھ آج بھی سٹینڈ کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وعدہ کس کے ساتھ؟ ابراہم کے ساتھ۔ لیکن وہ برکت جا کہاں تک رہی ہے؟ اسحاق۔ اور پھر اسحاق کو بھی خدا کہہ رہا ہے میں تجھے اور تیری نسل کو، اوہو، لکھا کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہم سے کھائی پورا کروں گا۔ اب آگے دیکھیے ذرا، لکھا اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے کیا پائیں گی؟ برکت پائیں گی۔ او ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بات ابراہم سے کی ہے، لیکن اب یہی کووننٹ، یہی عہد، یہ کہاں پر آ پہنچا ہے؟ اسحاق پر۔ اور خدا کہہ رہا ہے تیری نسل کو بھی برکت دوں گا، یہ جو ملک ہے یہ میں تجھے اور تیری نسل کو دے دوں گا۔ آپ زمین کے وارث بننا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ تو میری دعا ہے اس سال جتنے کرائے کے گھروں میں ہیں وہ اپنے گھروں میں شفٹ ہو سکیں۔ ہاللیلویا، وہ اپنے گھروں میں شفٹ ہو سکیں۔ ہاللیلویا، آپ کرائے کے گھروں سے نکل کے اپنے گھروں میں شفٹ ہو سکیں۔ آپ جو کرائے کی دکانوں میں ہیں آپ اپنے پلازاز خرید سکیں، اور آپ کرایہ دیں گے نہیں، آپ کرائے لیں گے۔ ہاللیلویا، آپ کرائے لیں گے، آپ کرائے لیں گے۔ آپ خدا کی برکتوں کو اتنا زیادہ ریسیو کریں گے کہ آپ کرائے دیا نہیں کریں گے، آپ کرائے لیا کریں گے۔ ہاللیلویا، کہتے ہیں یہ ملک میں تجھے اور تیری نسل کو دے دوں گا۔ او پریز گاڈ، لکھا ہے میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا۔ ابراہم سے بھی خدا نے یہی کہا تھا، باہر نکل، آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، شمار میں بڑھ کر ہوگی۔ اور خدا کو اپنا وہ وعدہ بھولا ہے؟ کیا کر رہا ہے خدا؟ اسحاق کے ساتھ اب ہو لیا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے اسحاق یہ سارے وعدے میں نے تیرے باپ کے ساتھ کیے تھے، اب یہ سارے وعدے تیرے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آج آپ خدا کی یہ آواز سن کے اس پہ ایمان لے آئیں اور اس پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کی نسلیں بھی مبارک ہوں گی، اور آپ کی نسلیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گی، بلکہ آپ کے ساتھ کیے گئے وعدے، یہ کلام آپ کے ذریعہ اور پھر آپ کی نسلوں کے ذریعہ اور پھر ان کی نسلوں کے ذریعے پورا ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے۔
یہ کلام سو تو باعث ابرام سے اسحاق. اب سنیے ذرا 12ویں آیت لکھا, اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے تھوڑا سا پھل ملا. ہاں کتنا؟ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ آپ ایمان لاتے ہیں کہ یہ سال آپ کے 100 گنا کا سال ہے. ہاللیلویا. یہ سال آپ کے کیوں؟ کیونکہ یہ وعدہ آپ کے باپ ابرام کے ساتھ ہے, اور پھر اس کی اولاد کے ساتھ ہے, اور پھر اس کی نسل کے ساتھ ہے, اور وہ یہ وعدہ رک نہیں گیا ہے. یہ کلام بے تاثیر بے انجام نہیں ہو گیا. یہ کلام تب بھی پر اثر تھا, یہ کلام آج بھی پر اثر ہے, اور یہ کلام آپ کی نسلوں میں بھی پر اثر ہوگا. آپ قوموں کے قبیلوں کے وارث ہوں گے, آپ اپنے دشمن کے پھاٹکوں کے مالک ہوں گے, اور آپ مانگیں گے نہیں, آپ بانٹیں گے, کیونکہ کلام کہہ رہا ہے تو باعث برکت ہو. اسحاق نے کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا ملا, اور خداوند نے اسے برکت بخشی. اوہو. اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا. ہاللیلویا. وہ بہت آدمی. سنیے, ایک وقت ہوتا ہے جب آپ کے بچے آپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو کون ہے بھائی؟ میں شوکت ہوں. کس کا بیٹا ہے؟ صدیق مسیح کا بیٹا. اچھا, کیا حال ہے ابو کا؟ ٹھیک ہے. نظر نہیں آئے یار. آپ کی پہچان کون ہے؟ آپ کا. لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ اپنے بچوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, جب ان کے بزنسز عروج پہ چلے جاتے ہیں, جب وہ بڑے آدمی بن جاتے ہیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کے بیٹے کا یہ بزنس ہے. پھر کہتے سر آپ کے ڈیڈی آئے ہیں. اچھا, آپ کمال کے فادر ہیں, آپ کاشف کے فادر ہیں. سر آئیے پلیز, سر اندر ہی بیٹھے ہیں, آپ پلیز آئیے. میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ برکت ہے جو نسل در نسل چلتی ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے وہ بہت بڑا آدمی بن گیا. بہت بڑا آدمی. آپ بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے 66 کوارٹر میں ہی ٹھیک ہے, تمبو کلونی میں ہی ٹھیک ہے, نالے کے کنارے پہ ہی ٹھیک ہے, یہاں کرایہ تو نہیں نہ دینا پڑتا, اپنا گھر ہے, اسلام آباد میں رہتا ہوں. تیرا پلا ہو جائے. تو مچھر نہیں نہ گیندا رات نو, کنے مچھر آندے نے, کنیاں مکھیاں آندیاں نے, تے بو نے تیرا دماغ ہی بند کر دیتا ہے. تیری سوچ ہی ختم ہو گئی ہے کہ اگے بھی ودنا ہے, اگے بھی جانا ہے, ترقی بھی کرنی ہے. ترقی کرنی ہے, ترقی کرنی ہے. ابرام نے پتہ کیسے ترقی کی؟ خدا نے کچھ ڈیمانڈ کیا تھا اس کے ساتھ, اور ڈیمانڈ پتہ کیا تھی؟ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے, ناتے داروں کو چھوڑ دے, اور کیا کر میرے. اور کلام میں لکھا ہے میں تجھے دکھاؤں گا. یہ فیوچر کی بات ہے, لیکن اس سے یہ تقاضا کر رہا ہے ابھی اپنے ناتے داروں کو چھوڑ, ابھی اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ, ابھی نکل. اور جانا کہاں ہے؟ کہتے میں تجھے دکھاؤں گا. پتہ ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے. جب تک آپ کی یہاں سے سوچ نہیں بدلے گی, آپ انہی کوارٹروں میں, انہی گھروں میں, انہی کمرے کے کرایوں میں, انہی ایک گھر میں 4 خاندان رہتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, مرتے ہیں, گالی گلوچ, یہ وہ سارا. جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلے گی آپ کی ترقی شروع. ہلو. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو باعث سے, اور ہم باعث سے جھگڑا ہوتے ہیں, ہم باعث سے گالی گلوچ ہوتے ہیں, ہم باعث سے کیس, باعث سے تھانہ, باعث سے عدالت کچہری بنتے ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو باعث سے. تو وہ سب کچھ کہاں ہے جو خدا کہہ رہا ہے؟ لیکن وہ چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے جو ہمارے خاندان, ہمارے باپ دادا, جدی پشتی, نسل در نسل کرتے آ رہے ہیں. کیسز ہیں, دشمن داریاں ہیں, بندے مر رہے ہیں, لیکن جو کچھ خدا کا کلام کہہ رہا ہے وہ ہماری زندگی میں پورا ہی نہیں ہو رہا. اور یہ پرابلم ہے
آپ بھی اسی کمرے میں کرائے پہ, آپ کے بچے بھی اسی کمرے میں کرائے پہ. ان کی شادیاں ہو گئیں تو وہ بھی, ان کے بچے بھی اسی کمرے میں, زیادہ سے زیادہ ساتھ والا ایک اور کوارٹر لے لیا ہے. ترقی کہاں ہے؟ اسحاق کے لیے کیا لکھا ہے؟ چھوٹا سا آدمی ہو گیا. کیا لکھا ہے؟ کتنا کو بڑا؟ یہ بائبل کہہ رہی ہے نا. جو بائبل کہہ رہی ہے بہت بڑا ہو گیا, یا خدا کہہ رہا ہے میں تجھے بہت برکت دوں گا, اس برکت کی پیمائش کون کر سکتا ہے؟ اس کی ترقی ہو گئی, اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا, اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے, اور فلسطینیوں کو اس پہ رشک آنے لگا. او ہو. سچ بتانا, ابھی تک آپ کو دوسروں پہ رشک آتا ہے نا؟ یار ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ, ਉਹਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ, وہ تو بھائی کھلوندا ہی نہیں, وہ تو رہندا ہی باہر ہے. ابھی تک آپ کو لوگوں پہ رشک آتا ہے, لیکن یہ وہ نسل ہے جس پہ فلسطینیوں کو رشک آنے لگا ہے کہ اے اسرائیلی, اے یہودی, اینا امیر, اینا بڑا آدمی, اتنی بھیڑ بکریاں, اتنے نوکر, اتنے ملازم. او ہو. آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ کرنا تو چاہتا ہوں. پادری صاحب کوئی فارمولا بتائیں, کوئی 10 سٹیپ بتا دیں کہ ترقی کیسے کرنی ہے. ترقی کرنی ہے, ہاں جی. کرتا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں. اسحاق نے کیا کیا ہے؟ کیسے بڑا آدمی بنا ہے؟ کھیتی کی ہے, یعنی محنت کی ہے, کام کیا ہے, جانفشانی کی ہے, اور پھر خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا نے کیا کیا ہے؟ برکت دی ہے. حالانکہ اس کو تو مطلب باپ کی طرف سے ملا نا سب کچھ, برکت اور سب کچھ ملا, لیکن اس کے باوجود اسحاق کیا کر رہا ہے؟ محنت کر رہا ہے. اور پھر چند آیتیں نیچے آ جائیں, اس کے پاس نوکر چاکر بھی ہو گئے ہیں, اور جو دوسری قومیں اس پہ رشک کرنے لگی ہیں, رشک کرنے لگی ہیں اس پہ. یار اتنا بڑا آدمی ایک ہی سال میں. میں آپ کو بتاؤں, یہ برکت یہاں نہیں رکی ہے. آئیے اس کی اولاد پہ چلتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے ذرا پیدائش 28واں باب اور 13ویں آیت سے پڑھوں گا. اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں خدا کی, کس سے بات شروع ہوئی؟ ابراہم سے, اور ابراہم سے کس پہ گئی؟ اسحاق پہ. اور اب خدا اسحاق کی نسل پہ آ گیا ہے, اور اس کو یعقوب کو بتا رہا ہے کہ یہ جو برکت ہے, یہ جو مبارک حالی ہے, یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ تیرے باپ اسحاق سے, اس کے باپ ابراہم سے. میں تیرے باپ اسحاق اور اس کے باپ ابراہم کا خدا ہوں. ہاللیلویہ. میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. اسحاق سے کیا وعدہ کیا خدا نے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ تیری اور تیری. یعقوب سے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ تیری اور تیری. اب جو بات میں پہلے کہہ رہا ہوں, آپ کو تکلیف نہ ہو اس کی, یہ ریالٹی ہے, حقیقت ہے. ہم نسل در نسل کرائے کے مکانوں میں ہیں, انہی نالوں پہ, انہی گندی جگہوں پہ, انہی ناہموار رستوں پہ, اسی غربت افلاس, انہی کالونیز میں ہم نسل در نسل وہاں ہیں. ابراہم, اسحاق اور یعقوب, یہ نسل در نسل کہاں جا رہے ہیں؟ یہ نسل در نسل کہاں جا رہے ہیں؟ تو باعث سے. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم باعث سے برکت ہونے کی بجائے ہم باعث سے لعنت بنتے ہیں. اپنے گھرانے میں, اپنے بچوں میں, اپنی نسلوں میں. ہم اپنی بری روشوں کو نہیں چھوڑتے ہیں, ہم شراب کو نہیں چھوڑتے ہیں, ہم نالائق حرکتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں, ہم بری علتوں جبلتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں, اور ہم انہی میں مر جاتے ہیں. بعض اوقات کئی ایسے بوڑھے بابے مائی ہیں جو جادوگر ہیں,
اور وہ انہی میں مر گئے ہیں. انہوں نے یسوع کو بھی قبول نہیں کیا, اور وہی چیز اب آگے ان کی نسلوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. یہاں کیا چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے نسلوں میں؟ خدا کی. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ابا بھی سی ڈی او چ, اما بھی سی ڈی او چ, ابا بھی کارپوریشن چ, اما بھی کارپوریشن چ, اگو میں بھی کارپوریشن چ. نہیں, سرکاری نوکری اچھی ہوندی ہے, بڑے فائدے ہوندے نے. تیرا بھلا ہو جائے تو اس خاندانی کم نو کدوں چھڈنا ہے؟ میرے کچھ دوست G62 میں, میری اماں سخت تھیں تو پڑھائی چلتی رہی, انہوں نے چھوڑ دیا. تو ایویں مطلب رات کو ظاہر اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے ہم, تو تھوڑا سا میں انکریج کرتا تھا, یار قلم ہاتھ ہوئے گی, پین ہاتھ ہوئے گا, افسر بنیں گے, یہ وہ. اور بادشاہ سی صبح صبح ساڑھے ہاتھ بھی قلم ہوں, 5-10 منٹ لگتے ہیں, اس تو بعد آ کے گھر سوئیں دوبارہ. تیری قلم اینی کو ساڑی قلم ایڈی وڈی ہوں. وہ اج بھی سرکاری نوکری دے چکر چ, اگے ان کے بچے بھی سرکاری نوکر. ترقی کہاں ہے؟ سرفرازی کہاں ہے؟ کیا ہم ایمان لا سکتے ہیں کہ یہ سال ہماری ترقی اور سرفرازی کا سال ہے, اور ہم نسل در نسل ترقی کریں گے؟ آمین. ہم صرف شوکت صدیق ترقی نہ کریں, صرف شارون سرفراز ترقی نہ کریں, ہماری نسلیں ترقی کریں. ہاللیلویا, ہماری نسلیں ترقی کریں, ہم نسل در نسل ترقی کریں. ہاللیلویا. کیسے ترقی کرنی ہے؟ اور یہ بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا, اپنے آپ کو چیک کیجئے, چیک کیجئے اپنے آپ کو. آپ کے دادا کیا کرتے تھے؟ آپ کے ڈیڈی کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہی لائنوں پہ چل رہے ہیں, قدم پہ قدم رکھ کے انہی لائنوں پہ؟ وہی طریقہ ہے, وہی نوکری ہے, وہی کاروبار ہے, یا آپ کی زندگی میں ترقی بھی آ رہی ہے؟ میں اکثر بتاتا ہوں, میرے ابا جی 69 میں گجرانوالہ سے اسلام آباد آ گئے تھے. ہمارا سارا براٹ اپ, ہماری ساری ترقی اسلام آباد میں, ایجوکیشن, کام کاج, بزنس, اب خدمت بھی اسلام آباد میں. گجرانوالہ اور اسلام آباد زمین آسمان کا فرق ہے. میرے جو کزنز وہاں پر ہیں, جو چچا تایا کے بچے وہاں پر ہیں, وہ ابھی بھی وہ بڑا سوچ نہیں رہے, وہ بڑا کرنا نہیں چاہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے, گزارا ہو رہا ہے. یہ خدا شکر ہے. 69 میں میرے باپ نے موو کیا ایک گاؤں سے, گجرانوالہ سے اسلام آباد میں. اب یہاں سے ہم اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں. بڑا بیٹا امریکہ میں چلا گیا ہے, اور آئی بلیو ان کے بچے مریخ پہ جا کے پڑھیں گے, یا یہ وہاں پر ریزیڈنس لیں گے. ترقی ہو رہی ہے. تو اسی کو پادری صاحب مریخ تے جا کے نہ کی کرنا ہے, دنیا تے ساری ایتھے وے, تیری ایتھے وے. ٹیلیسکوپ نہ ویکھو نا تے دنیا بڑی وڈی ہے. ہیلو, میں نسل کی ترقی کی بات کر رہا ہوں. سانو اردو بھی ٹھیک نہیں سی آندی, ہمارے بچے انگریزی بہترین بولتے ہیں. ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو باعث سے تیری نسل بھی, تیری نسل کی نسل بھی. اسحاق, اور اسحاق سے اب کہاں پر بات آ گئی ہے؟ پوترا. ہیلو, اگر آپ پوتے ہیں تو آپ کا اپنے باپ, اپنے دادا کو دیکھیے کیا کرتے رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ دادا اور پوتے کے بیچ میں, آپ دیکھیے آپ کا باپ کیا کر رہا تھا, اور آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے. کیا وہی لائنیں ہیں, وہی کام ہیں, وہی ایکشنز ہیں, وہی سوچ, وہی خیال, وہی ارادے؟ آپ کو ترقی کرنی ہے, کیونکہ کلام یہ کہہ رہا ہے تو باعث برکت ہو. اور جب تو باعث برکت ہو جائے گا تو یہ برکت تیرے بیٹوں میں, تیری بیٹیوں میں جائے گی, اور وہ برکت ان کے بچوں میں جائے گی, اور وہ برکت ان کے بچوں میں جائے گی, اور یہ نسل در نسل یہ برکت چلتی رہے گی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین, آمین. یعقوب سے خدا کہہ رہے ہیں, میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا, اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی, اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا. صرف ایک نالے کے کنارے پہ نہیں رہے گا, تو پھیل جائے گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے. ہے برکت اس خاندان سے جدا ہو رہی. ہیلو,
ابراہم، اسحاق، یعقوب، اور لکھا تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کے سب قبیلے. اس خاندان دا ویسے نام برکت ہونا چاہیے سی، برکت فیملی. ہیلو، برکت ہو رہی ہے جدا ان سے؟ بلکہ یہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا پاکستانیوں کا پرابلم، مسیحوں کا پرابلم یہ ہے، ساڑی ایک دن دیہڑی لگ جائے نا، اگلے 6 دن جوان نے کم تے نہیں جانا. ستا ہے ستی ہے باجی بھی ستا ہے. نہیں خدا دا شکر ہے، اوتھے لاگ ان کر کے تے بار بار ویندا ہے 7,500 پیا ہے وچ کے نہیں پیا ہے. تھینک یو جیزس. پتر 7 لاکھ 7 ملین 7 کروڑ بھی ہو سکتا وے اگر تو لگاتار خدا دے نال چلنا شروع ہو جائیں. خدا کہہ رہا ہے تو باعث سے. کیا خدا کسی سے بات کر رہا ہے؟ خدا کسی سے کلام کر رہا ہے؟ تو باعث سے. تو پھر اب ابراہم نے مان لیا تھا نا، اس نے سر جھکا دیا تھا، تو وہ برکت کہاں تک چلی گئی ہے؟ اسحاق اور پھر یعقوب، اور یعقوب سے بھی خدا رکا نہیں ہے، کہتے تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کے قبیلے کیا کریں گے؟ اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں. او پریز گاڈ. خدا کیا کہہ رہے یعقوب سے؟ میں تیرے. ہاللیلویا. اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے. آپ نے آج تک یہ لائنیں دشمنوں سے سنی ہے نا؟ تین چھڈاں گا، پیسے واپس کر، تیرا چیک ہے میرے کول، میں تین نہیں چھڈاں گا. کیوں چیزاں لئیاں سن قسطاں دے؟ پیسے نکال، پیسے واپس کر، قسطیں دے، تجھے نہیں چھوڑوں گا. یعقوب سے کون کہہ رہا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا؟ بدلہ لینے کے لیے نہیں، عہد پورا کرنے کے لیے. ہاللیلویا. کیا کرنے کے لیے؟ عہد کیا ہے؟ میں نے تیرے باپ کے ساتھ عہد کیا ہے، میں نے اس کے باپ کے ساتھ عہد کیا ہے، میں تمہیں برکت دوں گا، صرف تم نے ایک کام کرنا ہے، تم باعث سے برکت ہو. ہاللیلویا. تم نے نہیں روکنا اپنا ہاتھ، تم نے نہیں روکنے اپنے پین، تم نے نہیں روکنے اپنے چیکس، تم نے نہیں روکنے اپنی برکت، تم نے نہیں روکنے اپنے پرس، اپنی جیبیں، تم نے نہیں روکنا. لیٹ اٹ گو. اس کو جانے دو، کیونکہ یہی چینل ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے باغبان مالی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اس درخت کو کاٹ دے. کیوں کاٹ دے؟ کہتے ہیں میں 3 سال ہو گئے ہیں اس میں پھل لینے آتا ہوں اور پھل نہیں ملتا. تو مالی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مالک یہ برس بھی اس کو رہنے دے، میں کیا کروں گا؟ اس کے گرد کھدائی کروں گا، تھالا کھودوں گا، پانی ڈالوں گا، اگلے سال پھلا تو ٹھیک، ورنہ اسے. میں آپ کو یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں، ساتھ کے ساتھ وارننگ دینا چاہتا ہوں. یہ سال آپ کو گریس ٹائم دیا گیا ہے، یہ گریس ٹائم دیا گیا ہے. پتہ ہے نا جب کرکٹ کے میچ ٹائی ہو جائیں، جب نہ کوئی جیتے نہ کوئی ہارے، پھر ایک کیا ہوتا ہے، ایک اوور ہوتا ہے، اور سپر اوور وہ دیا جاتا ہے کہ اس میں کھیلو، اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے ہارنا ہے یا. تو یہ سپر اوور ہے، یہ 12 مہینوں کا اوور ہے، یہ 12 گیندوں کا اوور ہے. آپ میں سے کون ہیں جو اس اوور میں جیتنا چاہتے ہیں، فتح پانا چاہتے ہیں؟ دشمن کی کلیوں کو اڑانا ہے، اور اپنے چھکے ہمارے اسٹیڈیم سے بھی باہر جائیں گے. ہاللیلویا. ہمارے اسٹیڈیم سے بھی باہر وہ گیندیں نظر ہی نہیں آئیں گی، ہر گیند نئی لینی پڑے گی، کیونکہ پرانی گیند مل ہی نہیں رہی ہے. اور یہ ایموشنل نہیں ہے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں. اگر آپ خدا کو اپنے ساتھ لے لیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ بڑے آدمی بنیں گے.
آپ بڑے آدمی بنیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا، آپ کے پڑوسیوں کو، آپ کے شہر والوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو آپ پہ رشک آنے لگے گا، اور وہ کہیں گے یار یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسا خاندان ہے، یہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ وہ رشک کریں گے، آپ شکر کریں گے، ہاللیلویا۔ لیکن آپ شکر کریں گے کیونکہ خدا کا کلام آپ کی زندگیوں میں پورا ہو رہا ہے، نہ صرف آپ کی زندگیوں میں بلکہ آپ کے وسیلہ سے آپ کے خاندانوں میں، نسلوں میں، آپ کے بچوں میں، بچوں کے بچوں میں، بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں میں وہ کلام پورا ہو رہا ہے۔ صرف آپ نے خدا کے ساتھ عہد کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے خداوند میں حاضر ہوں۔ ابراہم نے سر جھکایا اور ابراہم نے کہا میں حاضر ہوں، ہاللیلویا۔ جب ابراہم نے سر جھکا دیا، اس کے بعد خدا نے اس کی زندگی کو ٹوٹلی یکسر بدل ڈالا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ سال آپ کے لیے مبارک ہو؟ اس سے پیشتر کہ یہ سال آپ کے لیے مبارک ہو، آپ کو اس سال کے لیے مبارک ہونا ہے۔ یہ سال آپ کے لیے مبارک ہے، فور شور یہ سال آپ کے لیے مبارک ہے، لیکن اس سے پیشتر کہ یہ سال آپ کے لیے مبارک ہو، آپ کو اس سال کے لیے مبارک ہونا ہے۔ خدا آپ کو دے گا، وہ برکت دے گا، لیکن آپ نے اس برکت کو صرف اپنے تک رکھ نہیں چھوڑنا ہے، اس برکت کو ریلیز کرنا ہے، اس برکت کو جانے دینا ہے۔ آمین۔ خدا کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں گا، ہر جگہ جہاں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خدا اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ خدا نے اس سے خواب میں بات کی ہے، رویا میں بات کی ہے، اور یعقوب چلا اٹھا ہے، کہتا ہے خدا یہاں تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں یار یہ کلام تو پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ مطلب صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ میری نسلوں کے لیے بھی کلام ہے کہ جو برکت میں تجھے دوں گا وہ تیرے ساتھ، تیرے بعد تیری نسلوں میں منتقل ہوتی رہے گی۔ ہاللیلویا۔ میری دعا ہے آپ اپنے باپ دادا کے کیسوں کو نہ بھگتیں، آپ اپنے باپ دادا کی برکتوں کو اپنی زندگی میں انجوائے کریں۔ آپ اپنے باپ دادا کی لڑائیوں کو، مار کٹائیوں کو نہ بھگتیں، آپ اپنے باپ دادا کی میراث کو لے کر آگے چلیں، اور آپ محنت کریں، آپ جان ماریں، اور یہ سال آپ کی صرف برکت کا سال نہ ہو، آپ باعث برکت ہوں۔ آمین، آمین۔ آئیے ہم سب تھوڑی دیر کے لیے گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں۔ جو کلام آپ نے سنا، سمجھا، سیکھا ہے، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں اس چیز کا اعلان کریں کہ آپ باعث برکت ہیں۔ آپ مانگنے والے نہیں ہیں، آپ بھکاری نہیں ہیں، آپ برکت کا باعث ہیں۔ آپ کے وسیلے برکت آپ کی نسلوں میں منتقل ہوگی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کی نسلیں خدا کی برکت کو انجوائے کریں گی، انجوائے کریں گی۔ آپ کی برکتیں رکیں گی نہیں، آپ کی برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کورا سانٹا ریرا رابا سانٹے کوریا راسانٹا کارا رابا سانٹے ریریا۔ تیرا شکر۔ میں ریکویسٹ کروں گا بھائی کاشف جوزف سے کہ وہ سامنے آئیں، اور ہم کچھ دیر دعائیہ سیشن بھائی کے ساتھ مل کر دعا میں وقت گزاریں گے۔ آئیے اپنے دلوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ ہم اس برکت کو نہ صرف اپنی زندگیوں کے لیے بلکہ اپنے نسلوں تک ٹرانسفر ہونے کے لیے آج حاصل کر سکیں۔ اے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے باپ، شکر گزار ہے خداوندہ کہ تو نے ہم سے کلام کیا، تو نے آج مجھ سمیت ہم سب سے بات کی ہے باپ۔ اے باپ، تو نے خداوندہ ہماری زندگیوں سے کلام کیا خداوندہ۔ اے باپ، ہم شکر گزار ہے خداوندہ سال کے پہلے دن میں خداوندہ
اے باپ تو نے ایک خداوند اپنا وعدہ ہمیں یاد کرایا کہ تو ایک خداوند اب سے لے کے ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہے ایک خداوند، اور ایک خداوند تو نے ایک خداوند ہمارے لیے ایک خداوند ایک بہت بڑا چیلنج بھی دیا ہے ایک خداوند کہ ایک خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم باعث برکت ہوں، اے باپ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہو ایک خداوند، ہماری زندگیاں، ہماری مال و دولت، ہماری برکتیں خواہ وہ جسمانی ہے، روحانی ہے ایک خداوند، معاشی برکتیں ہیں باپ، اے باپ وہ میرے لیے یا کسی ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ ایک خداوند ہم ایک خداوند دوسروں پہ بھی نگاہ کریں ایک خداوند، ہم صرف اپنے ہی احوال پہ نہیں ایک خداوند بلکہ دوسروں کے احوال پہ بھی غور کریں باپ۔ اے باپ اگر تو نے ایک خداوند ہمیں ایک خداوند اس کلام کو اپنی زندگی میں ہم قبول کرتے ہیں باپ، اب آپ اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں خداوند، اے باپ 2025 کا سال فضل پر فضل کا سال تھا اے باپ، اور یہ فضل پر فضل 2026 میں بھی داخل ہوا ہے خداوند، اے باپ یہ فضل پر فضل، یہ گریس اپون گریس 2026 میں بھی ہمارے ساتھ ہے باپ، اور اے باپ ہمارا ایمان ہے باپ یہ سال گزشتہ تمام سالوں سے بڑا سال ہوگا، یہ سال گزشتہ تمام سالوں سے مبارک سال ہوگا، یہ سال گزشتہ تمام سالوں سے باپ برکت سال ہوگا اے باپ، اے باپ ہماری روحانی زندگی مبارک ہوگی، ہماری روحانی زندگی میں ترقی آئے گی، ہماری جسمانی زندگی میں ترقی آئے گی، صحت میں ترقی آئے گی، معاشی حالات میں ترقی آئے گی، روپے پیسے میں ترقی آئے گی اے باپ کیونکہ تو نے وعدہ کر دیا ہے باپ، اور ہم نے آج اس کو اپنی زندگیوں میں قبول رمبا بکورسی درے میں لے رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو قبول کیا ہے باپ کہ ہم باپ برکت ہیں باپ، اے باپ ہم باپ برکت ہیں باپ، اے باپ ہم مانگنے والے نہیں ہم بانٹنے والے ہیں باپ، ہاں ایک شخص یہاں پہ بیٹھا ہے باپ یہ اپنے خاندانوں سمیت اے باپ مبارک اور باپ برکت ہیں، یہ برکتیں لینے والے نہیں بلکہ برکتیں بانٹنے والے ہیں باپ، اور اے باپ جو تو نے وعدہ کیا تو اپنے وعدوں میں سچا ہے خداوند ہے باپ، اے باپ 2026 کے اختتام سے پہلے ہم میں سے ہر ایک شخص جو موجود ہے اس چیز کی گواہی دے گا کہ نہ صرف ان کے حالات تبدیل ہوئے بلکہ ان کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں کے حالات تبدیل ہوئے ہیں باپ، اے باپ یہ برکت یہ پروفیٹک ورڈ جو آج ہم نے کلیم کیا ہے آج ہم نے ریسیو کیا ہے یہ ہم یہاں پہ چھوڑ کے نہ جائیں بلکہ 2026 کے ایک دن میں ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ باپ جس طرح تو مبارک ہے ہمیں بھی ایک خداوند تیرے رویے کے مطابق دوسروں کے لیے برکت کا چینل بننا ہے باپ ہم ریسیو کریں اور آگے بانٹیں تاکہ ایک خداوند یہ برکت کا سلسلہ رکنے نہ پائے، اور بہت سے لوگ اے باپ ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر جانے کہ ہمارا خداوند اور جلال صرف اور صرف خدا تیرے نام کو ملتا رہے باپ۔ آج کے کلام کے لیے خاص طور پہ خداوند تیرے خادم کے لیے خداوند تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں باپ اس تحریک کے لیے جو آج ہم نے شروع کیا باپ اس کا سارا جلال ہے باپ تیرے نام کو ملتا جائے باپ، ہمارا بانٹنا ہماری نمائش کے لیے نہ ہو بلکہ تیرے جلال کے لیے ہو باپ، کہیں پہ خداوند یہ خیال ہماری زندگیوں میں نہ آئے کہ خداوند ہم خداوند بتائیں کہ ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں باپ، بلکہ خداوند ہم خداوند پوشیدگی میں تجھے حاضر ناظر جانتے ہوئے تیرے نام کو جلال دینے کے لیے کریں، جلال صرف اور صرف تیرا ہے باپ۔ میں شکر گزار ہوں خداوند ان تمام برکتوں کے لیے خداوند جو تو نے گزشتہ سال میں دی، ہم خداوند ان میں سے ایک کو بھی ڈیزرو نہیں کرتے باپ، ہم ایک کے بھی لائق نہیں خداوند، یہ صرف تیرا فضل ہے، اور 2026 کی برکتوں پہ بھی جو 2025 سے کہیں زیادہ ہونے کو ہیں باپ، لیکن خداوند ان میں سے ایک کو بھی ہم ڈیزرو نہیں کرتے، نہ ایک کو ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ہماری محنت ہماری طاقت ہماری کسی لیاقت کی بدولت ہے، یہ صرف اور صرف تیرے فضل کی بدولت ہے باپ، یہ فضل پر فضل کی بدولت ہے باپ جو تیرے بیٹے یسوع کی بدولت ہم پہ ہوا ہے باپ، اور یہ فضل اے باپ ہماری نسلوں تک جا رہا ہے باپ، یہ فضل خداوند رکنے والا نہیں ہے خداوند، کیونکہ تو اپنے وعدوں میں سچا خداوند ہے، تو لا تبدیل خداوند ہے، تیرے منہ کے الفاظ لا تبدیل ہے باپ، یہ پروفیٹک ورڈ اے باپ ہماری زندگیوں میں آج سے لے کے خداوند ہماری نسلوں تک خداوند رہے خداوند، تاکہ خداوند یہ کلام خداوند اے باپ جب ہم اس دنیا میں نہ بھی ہوں تب بھی ہماری نسلوں کے باعث اس کلام سے تیرے نام کو جلال ملتا رہے کہ ہمارے باپ نے ہمارے دادا نے ہماری نسلوں میں یہ کلام بولا تھا اور خدا کے اس کلام کو قبول کیا تھا، اور اس کلام کے وسیلہ سے اس خدا کا نام جلال پاتا جائے باپ ہم شکر گزار رکھتا ہوں اس برکت کے لیے، اس فضل کے لیے، اس فضل پر فضل کے لیے، اس کا سارا جلال خدا باپ بیٹے اور پاک روح کو ملتا ہے، یسوع کے نام مانگتا ہوں۔